کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ ہی اللہ کے عبد ہیں، رسول ہیں۔ جب یہ گواہی ہم دے رہے ہیں، یہ گواہی آیا واقعاً دل سے ہم دے رہے ہیں؟ ہماری شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ ہماری گواہی قبول ہو؟ اگر میں نماز تہجد پڑھتا ہوں، نماز شب پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، تمام اعمال بجا لاتا ہوں، خمس بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تمام اعمال بجا لاتا ہوں، لیکن اگر میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ریش مبارک میری نہیں ہے، ہر روز صبح صبح اٹھ کے پہلا کام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ آدمی یہی کرتا ہے کہ بلیڈ لے کر اپنی داڑھی مونڈتا ہے، جتنا نیک بھی کیوں نہیں ہوگا، شریعت کہتی ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ استاد العلماء مولانا محمد یار شاہ وہ شخصیت تھے جو کبھی مسئلے کے بیان کرنے میں ہچکچاتے نہیں تھے، خصوصاً وہ بڑے بڑے لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے، 100 200 300 مربع زمین کا مالک، اس کو مخاطب کر کے مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے جب عام جج کے سامنے آپ جائیں تو گواہی آپ کی قبول نہیں ہے اگر داڑھی نہ ہو تو اللہ کیسے آپ کی گواہی قبول کرے گا؟ یہ حکم تو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے رسول نے دیا ہے۔ جتنے انبیاء ہیں سب کی داڑھی ہے، جتنے شرفاء لوگ ہوتے ہیں سب کی داڑھی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گواہی کیسے قبول کرے گا؟ رسالت مآب آپ کی گواہی کیسے قبول کرے گی؟ تو شکل و صورت بھی ہماری اس طرح ہونی چاہیے کہ شریعت اس کو قبول کرے، اور دوسرا جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ شریعت اس کو قبول کرے۔ اب ہم سورہ الحمد کے علاوہ سورہ الحمد کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ جن پر اللہ کا انعام ہے، ایک وہ جن پر اللہ کا غضب ہے، ایک وہ جو گمراہ ہے۔ اب ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اعمال، یقیناً آپ کے اعمال ایسے ہی ہیں، لیکن عمومی طور پر دیکھنا ہوگا آیا ہمارے اعمال ان لوگوں جیسے ہیں جن پر اللہ کا انعام تھا، یا خدا نخواستہ ان کی طرح تو نہیں ہے کہ جن پر اللہ کا غضب تھا، یا جو مثلا گمراہ تھے۔ تو اگر غضب یا گمراہ والوں میں ہم چلے گئے پھر ہماری بچت کوئی نہیں، پھر ہم بچ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ نے جن پر انعام کیا ہے ان جیسے ہم نے عمل کیے۔ آج کل بے صبری ہے، برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اچھے اچھے گھرانے، 2 رشتہ دار آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دونوں مومن ہیں، دونوں علی والے ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ایک اٹھتا ہے 1 منٹ میں دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ تو جب قتل کر دیتا ہے تو قتل کرنے والوں پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ 5ویں پارہ میں کہا گیا ہے غضب بھی ہوتا ہے، لعنت بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔